خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک خدا تم کو اپنی جانب سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جو عیسیٰ ابن مریم ہیں، جو روشناس اور دنیا و آخرت میں صاحب قدر و منزلت ہوں گے، اور وہ خدا کے مقرب ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ لفظ کن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یا اس لیے کہ ان کی خوشخبری پیغمبران سابقہ نے دی، یا اس وجہ سے ان کے کلام سے خداوند عالم نے لوگوں کی ہدایت فرمائی۔ مسیح اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ خدا کی جانب سے برکت اور گناہوں کی پاکی سے مسح کیے ہوئے تھے، یا اس سبب سے کہ ولادت کے بعد روغن زیز سے مسح کیے گئے تھے، یا اس وجہ سے کہ جبرائیل نے اپنے پروں کو حضرت کے جسم پر بعد ولادت ملا تھا تاکہ ان کے لیے تعویذ ہو اور شر شیطان سے محفوظ رہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ ہاتھ اپنے سر پر پھیرا کرتے تھے، یا اس لیے کہ ان کے مس کرنے سے اندھے آنکھ والے بن جاتے تھے اور بیماروں کو شفا ہوتی تھی۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں زمانہ شیر خوارگی میں کلام کرتے تھے، اور پیری میں بھی جیسے لوگ کلام کرتے ہیں، اور وہ صالحین میں سے تھے۔ مریم علیہ السلام نے کہا، خداوندا، مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھویا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، خدا یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب اس نے کسی شے کو مقدر کرنا چاہا تو کہہ دیا ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کو تعلیم کرے گا کتاب و حکمت کی اور توریت و انجیل کی۔ Hello to all and have a nice day. I hope all of you would be fine. We at MMP Associates are providing services offline in few cities of Pakistan and online all over the world. Our services include but not limited to accounting, bookkeeping, internal audit, financial statements, etc. If you require any of these services, please contact by email or WhatsApp as mentioned in this visiting card at the end of this video. Thank you very much. اور قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ اپنے ساتھ والوں سے الگ ہو کر تنہائی میں آئیں اور خلوت میں مشرق کی طرف ایک مقام پر پہنچیں۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ درخت خرمائے خشک کے پاس گئیں، اور مفسروں نے کہا ہے کہ وہ بیت المقدس یا اپنے مکان کے شرقی جانب پہنچی اور عبادت کے لیے خلوت اختیار کی۔ اپنے بدن کو دھونے گئیں تو ایک حجاب و پردہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے درمیان قائم کیا تاکہ کوئی ان کو نہ دیکھے۔ علی ابن ابراہیم نے کہا ہے، حضرت مریم نے اپنے محراب عبادت میں تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی جبرائیل کو بھیجا جو روحانیوں میں سے ہیں، تو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور ایک ہوا آپ کے پیٹ میں پہنچائی، جس سے وہ اسی شب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں، اور صبح کو ان کا وضع حمل ہوا جس کی مدت 9 گھنٹے تھی، کہ جس کو دوسری عورتوں کے مدت حمل 9 ماہ کے برابر مقرر فرمائی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جبرائیل نے مریم کا کرتا پکڑ کے اس میں پھونکا تو عیسیٰ اسی وقت ان کے رحم میں کامل ہو گئے، جس طرح لڑکے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں کامل ہوتے ہیں۔ تو وہ غسل خانے سے باہر آئیں اس حاملہ عورت کی طرح جس کا زمانہ حمل مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور لڑکا پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ جب ان کی خالہ کی نگاہ ان پر پڑی، تعجب ہوا، اور مریم شرم سے اپنی خالہ اور زکریا سے علیحدہ ہو گئیں۔
وہ حضرت سے حاملہ ہوئیں اور تنہائی اختیار کی یا لوگوں سے بہت دور ایک مقام پر چلی گئیں۔ پھر ان کو وضع حمل کا درد درخت خرما کے نزدیک لایا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کہا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میرا نام لوگوں کو بھول گیا ہوتا۔ مرگ کی تمنا اس لیے کی کہ لوگ ان کی نسبت برا گمان کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موت کی آرزو اس لیے کی کہ کوئی نیک صاحب عقل قوم ان کو برائی سے نسبت نہ دیتا۔ اور علی ابن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب مریم علیہ السلام درد ذیح کی وجہ سے باہر نکلیں تاکہ کسی مقام پر پناہ لیں تو بنی اسرائیل کے بازار کا دن تھا اور ان کا اجتحام تھا۔ حضرت مریم جولاہوں کی طرف سے گزری۔ اس زمانے میں جولاہی شریف ترین پیشہ تھا۔ وہ جولاہے نیلے خچروں پر سوار تھے۔ مریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا خرما کا خشک درخت کہاں ہے؟ ان لوگوں نے ان سے مذاق کیا اور جھڑک دیا تو مریم نے بد دعا کی کہ خدا تمہارے پیشے کو ذلیل کرے اور تم کو لوگوں کے درمیان خوار بنا دے۔ پھر سوداگروں کی ایک جماعت دیکھی اور ان سے درخت کا پتہ پوچھا۔ ان لوگوں نے پتہ بتا دیا۔ فرمایا کہ خدا تمہارے پیشے میں برکت دے اور لوگوں کو تمہارا محتاج قرار دے۔ بس جب درخت کے قریب پہنچی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب ان کی نظر حضرت عیسیٰ پر پڑی کہا کاش میں اس کے قبل ہی مر گئی ہوتی اور یہ دن نہ دیکھتی۔ میں اپنی خالہ سے کیا کہوں گی اور بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نیچے سے آواز دی یا جبرائیل۔ جبرائیل نے مریم کو ٹیلے کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے ایک شریف یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بزرگ قرار دیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے وہ نہر جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے سال ہر سال سے خشک پڑی تھی۔ اس وقت خدا نے اس میں پانی جاری کر دیا۔ انہوں نے فرمایا اے مریم درخت کے تنے کو ہلاؤ اور تازہ رطب گراؤ اور کھاؤ۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد زچہ کے لیے کوئی چیز رطب سے زیادہ مفید نہیں ہوتی، کیونکہ خدا نے اس کو مریم کی غذا وضع حمل کے بعد قرار دی تھی۔ اور حضرت نے فرمایا کہ وہ درخت خشک تھا، اس میں پھل نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ پھلدار ہوتا تو ضرورت نہ تھی کہ مریم کو حکم دیتا کہ درخت کو ہلاؤ، بلکہ مریم کی خود خواہش ہوتی اور جاڑے کا موسم تھا۔ جبکہ پھل کسی درخت میں نہیں ہوتا تو خدا نے ان کے معجزے کے ظاہر کرنے کے لیے اسی وقت درخت میں پتیاں پیدا کیں اور پھل لگا دیے۔ ابن باویہ نے وہب سے روایت کی ہے کہ جب مریم علیہ السلام درخت خرما کے پاس پہنچی، سردی ان پر غالب ہوئی تو یوسف نجار نے لکڑیاں ان کے گرد کیں اور اس میں آگ لگا دی۔ مریم کو گرمی پہنچی اور 7 عدد اخروٹ خرجی میں تھے، ان کو دیا۔ انہوں نے کہا اسی سبب سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی شب آگ روشن کرتے ہیں اور اخروٹوں سے کھیلتے ہیں۔ اور ترجمہ ہے پھر مریم علیہ السلام عیسیٰ کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے کہا اے مریم عجیب بات ہے کہ بے شوہر کے بچہ لائی ہو، بدکاری کا تم نے ارتکاب کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارا باپ بدکار تھا نہ تمہاری ماں۔ روایت ہے جب لوگوں نے مریم کو محراب عبادت میں نہ دیکھا ان کی تلاش میں نکلے اور زکریا بھی ان کی جستجو میں مشغول ہوئے، دیکھا کہ مریم آ رہی ہیں اور عیسیٰ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کی عورتیں ان کے پاس جمع ہوئیں اور طعن و طنز کرنے لگیں، ان کے منہ پر تھوکنے لگیں۔ مریم مطلق ان کی طرف متوجہ نہ ہوئیں اور محراب عبادت میں داخل ہوئیں۔ زکریا اور بنی اسرائیل کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا اے مریم تو نے برا کام کیا، یہ کیا بلا اور ننگ کی بات ہے جو بنی اسرائیل پر تو نے ظاہر کیا، اور طعن کے ساتھ ان کو ہارون کی بہن سے نسبت دی۔ ہارون مرد فاسق اور زناکار تھا جو بدکاری میں مشہور و معروف تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہارون بہت نیک شخص تھا، ایسا کہ جس کی تعریف لوگ کرتے تو اس سے نسبت دیتے۔ بعض کا قول ہے ہارون حضرت مریم کے ماموں تھے۔
امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ 70 عورتوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا اور کہا خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کیا۔ حضرت نے ان عورتوں سے خطاب فرمایا کہ وائے ہو تم پر کہ میری ماں پر افتراء کرتی ہو، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے اور کتاب عطا کی ہے۔ خدا کی قسم میں تم پر حد جاری کروں گا کہ تم نے میری ماں کو بدی سے نسبت دی ہے اور پیغمبر ہونے کے بعد ان پر حد جاری کی۔ غرض یہ کہ جب مریم نے ان کی یہ باتیں سنی تو ان کو کچھ جواب نہ دیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیوں کر بات کریں جو گہوارے میں ہے اور شیر خوار بچہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحکم خدا گویا ہوئے اور کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے۔ میں جہاں بھی ہوں گا خدا نے مجھے بابرکت بنایا ہے، صاحب نفع قرار دیا ہے کہ علم و کمال اور بیماروں کو شفا اور ظاہر و باطن مردوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے جہاں بھی ہوں گا مجھے خلق کو نفع ہوگا۔ جب یہ معجزہ ظاہر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں کی، لوگوں نے سمجھا کہ مریم ان باتوں سے بری ہیں جو ان کی نسبت خیال کی گئی تھیں اور یہ قدرت خدا کی نشانیوں میں سے ہے جو ظاہر ہوئیں۔